اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ سورہ نحل آیت 98۔ بسم اللہ مکمل ایک آیت ہے، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے۔ نازل سورہ نمل میں ہوئی، آیت نمبر 30، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مذہب دین اسلام، اس میں اسلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم السلام علیکم کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم۔ سورہ انعام آیت 54۔ قرآن حکیم میں ہے، فرشتے جب مومنوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ سورہ نحل آیت 32۔ ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال صالحہ کے صلہ میں۔ جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں السلام علیکم کہیں گے۔ جنت والے اس دن عیش و عشرت کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی ازواج گھنے سایوں میں مستحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، اور رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے سلام کہلوایا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام، سلامتی دینے والا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رہنے والوں کے لیے رکھ دیا، تو سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، بس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ سورہ نور آیت 61۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور وہ سلام کے جواب میں جو دعا دیں اسے غور سے سننا اور محفوظ رکھنا، اس لیے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جب دو آدمی ملیں تو کون سلام کرنے میں پہل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دونوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سلام کے جواب میں بخل نہ کرو، سلام کے الفاظ میں کچھ اضافہ کر کے اس سے بہتر دعا دو، ورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرا دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ اور پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور کہا اس کے لیے 30 نیکی۔ لاسٹ میں ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو،
اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔